أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین آداب. بزرگان دین یعنی دین میں اونچے مرتبہ والے لوگوں نے اپنے گفتار یعنی بول چال اور اپنے کردار سے ایک اعلیٰ درجے کی زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے. میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میں بن کے سوالی آیا ہوں. وہ اپنی رب کی محبت اور عشق میں اس قدر مسرور اور مست رہتے تھے کہ انہیں اپنے ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا. میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، مجھے نظر کرم کی بھیک ملے، مجھے نظر کرم کی بھیک ملے. مولا کی رضا میں راضی رہنا اور اسی کی ذات پہ یقین رکھنا، اسی سے ہر بات کی آس و امید رکھنا، صبر کرنا، فاقہ کشی میں بھی مست رہنا، تمام انسانوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا اور اللہ کی خوشی کے لیے سب کچھ قربان کرنا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راہ دکھانا ہی ان کی زندگی کا مقصد تھا. بھیک ملے مجھے بھیک ملے، اگر حضور کی رحمت کا آسرا ہو جائے، اگر حضور کی رحمت کا آسرا ہو جائے، زمانے میں مجھے جینے کا حوصلہ ہو جائے. بھیک ملے آقا بھیک ملے مجھے بھیک ملے، مجھے نظر کرم کی بھیک ملے، میں یہ جھولی خالی لایا ہوں. میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا. ہم نے آپ نے سبھی نے سنا ہے کہ جو دنیا داری میں دل لگاتا ہے وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے. وہ اپنے رب کی محبت اور عشق میں اس قدر مسرور اور مست رہتے تھے کہ انہیں اپنے ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا. وہ لوگ اپنے درد اور علاج، دوا اور دعا، زندگی اور موت، ہار اور جیت، وہ سب کچھ اپنے خدا سے منسوب کرتے تھے. وہ اپنی زندگی کا ہر ایک فیصلہ رب سے جوڑتے ہوئے اسی پہ چھوڑ دیتے تھے. وہ لوگ اپنے رب کی محبت میں اس قدر گرفتار تھے کہ اس سے رہائی کا خیال بھی ان کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا. وہ دین اور ہین کے مددگار تھے، روشن ضمیر تھے، انہیں سب دکھائی دیتا تھا. بے کسوں اور لاچاروں کے سہارا تھے وہ لوگ. یہ وہ لوگ تھے جن کی کوئی مثال نہیں، بے مثال تھے یہ لوگ. نمونس ہے نہ کوئی میرا ہمدم یا رسول اللہ، تیرا ہی نام ہونٹوں پر ہے ہر دم یا رسول اللہ. چاہنے والوں کی چاہت جب ان کو بزرگوں کے دربار میں لے آتی تو یہ بزرگان دین ان کے دلوں کو اپنے دریائے فیض میں ڈبکی لگا کر تمام برائیوں سے پاک و صاف کر دیتے تھے. بزرگان دین ظلم و ستم کو غلط مانتے تھے. پیار، محبت، بھائی چارے جیسے دلکش ہتھیاروں سے انہوں نے لوگوں کے دلوں کو جیتا. غیروں کو اپنا بنا کر انہوں نے اس دنیا سے اپنے پرایوں کا بھید بھاؤ مٹانے میں ایک اہم رول ادا کیا. وہ لوگ محبت، انسانیت، طریقت اور شریعت کے وہ روشن چراغ تھے جن کی روشنی سے دنیا آج بھی روشن ہے اور تا قیامت تک روشن رہے گی. جو سامنے ہے اور جو سامنے نہیں بھی ہے ان کو سب کا علم ہے. ان کے رب نے ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا. لوگوں کی بھیڑ ان کے آس پاس رہے، کبھی بھی ان کی ایسی تمنا نہیں تھی. آداب ناظرین، ہم انہی بزرگان دین کی سوانح حیات پر منحصر ایک پروگرام ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے سے پیش کر رہے ہیں جو ایک سلسلہ وار قسطوں کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے مسیحِ انسانیت. تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں روح پرور اور نورانی پروگرام مسیحِ انسانیت. پروگرام کے اس سلسلے کا ہم آغاز کرتے ہیں ہندوستان کی دارالحکومت دلی سے. دلی کے مشہور معروف اور شریعت محمدی کے روشن چراغ کی عظیم داستان سے، جن کے دم سے دلی کی آن و بان اور شان و شوکت قائم و دائم ہے. دلی کے بزرگان دین کے فہرست میں جو نام سب سے اوپر دکھائی پڑتا ہے وہ نام نامی ہے قطب آفتاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ کو تمام اولیاء اکرام کے اتفاق رائے سے قطب آفتاب کے خطاب سے نوازا گیا.
خواجہ غریب نواز کے حکم پہ آپ دلی تشریف لائے اور آپ نے یہاں پر قیام کیا. اس وقت جو دلی کا بادشاہ تھا، بادشاہ شمس الدین التمش، رضیہ سلطان کا والد، وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ان کا استقبال کیا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئی. خواجہ معین الدین چشتی سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ جانشین ہیں خواجہ غریب نواز کے. اللہ اور اللہ والوں پہ یقین رکھنے والوں میں آپ کا مقام قبلہ اہل یقین سے کم نہیں. آپ نور حق اور نور محمدی کے وہ پرنور بادل ہیں جن کے سائے نے ہمیں بددینی کی تمتماتی دھوپ سے نجات دلائی. میں اجمیر شریف سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کی بارگاہ کا غلام ہوں. خواجہ صاحب نے اپنی خلافت دی تھی. ایک یہاں ہے، ایک ناگور میں ہے اور ایک آندھر میں ہے، اے پی میں. 3 جنوں کو خلافت دی تھی سرکار نے. خواجہ صاحب بہت چاہتے تھے ان کو، بہت اول شہید تھے، خلیفہ تھے. خواجہ غریب نواز کا حکم ہے، آپ بہت پیار کرتے تھے. آپ نے کبھی اتنی عزت دیا کرتے تھے، آپ نے کبھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نام لے کے آپ کو نہیں پکارا. آپ ہمیشہ بابا قطب کہہ کے پکارا کرتے تھے. اور اس کا سب سے بڑا ادھارن دیکھنے کو یہ ملتا ہے اگر آپ ہسٹری میں جائیں چشتیہ سلسلے میں، کہ خواجہ غریب نواز نے اپنے لڑکے خواجہ فخر کو بیعت ہونے کے لیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا. آپ نے خود کبھی بیعت نہیں کیا، جبکہ آپ مرتبے میں اتنے بڑے ہیں، ہندوستان کے مالک ہیں، ہند الولی ہیں آپ، تو آپ اپنے لڑکے کو خود بھی بیعت کر سکتے تھے. لیکن آپ نے خود بیعت نہ کر کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنے لڑکے کو بھیجا. خواجہ قطب صاحب نے آپ کے لڑکے کو بیعت کیا، آپ کو خلافت عطا فرمائی. اسی لیے 22 خواجہ کی چوکھٹ کہا جاتا ہے. دلی میں سب سے بڑی درگاہ ہے اور ہندوستان میں دوسرے نمبر کی سب سے بڑی درگاہ ہے. تو یہ کمپلسری ہے کہ پہلے مہرولی شریف تشریف لائیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیں. اس کے بعد اجمیر شریف تشریف لے کے جائیں جب آپ کی حاضری مکمل ہوگی. بابا فرید شکر کے رحمۃ اللہ جنہوں نے وہاں پہ 40 دن تک ہم ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے چلہ کھینچا، ان کو بھی یہیں بھیجا کہ آپ ان سے بیعت ہوئی. آپ خاندان چشتی کے چشم چراغ ہیں اور آل رسول ہیں. آپ کی روحانی پیاس نے آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور اپنا وطن چھوڑ کر ہندوستان کے سرزمین اجمیر شریف تشریف لے آئے اور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت و صحبت کو اپنے لیے برکت کا سبب سمجھا. اسی خدمت و صحبت کا آپ کو وہ صلہ ملا کہ خواجہ غریب نواز کے جانشین اور بڑے خلیفہ کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کا سجادہ نشین ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا. اپنے اس قسط وار سلسلے کو یہیں روکتے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملیں گے اسی چینل پہ اسی وقت. تب تک کے لیے ناظرین آداب.